بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله تعالى ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير وقال الله تعالى ان الشيطان للانسان عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ شیطان کی تمنا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزارے، بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اور اگر عبادت بھی کرے تو اس کی نیت اس عبادت میں درست نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ فرمایا، شیطان سے بچنے کی تاکید فرمائی، اعلان کیا سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت آئے گی، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور تم سے قیامت کے دن دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے دنیا کی زندگی کو کس طریقے سے گزارا، کہاں کہاں خرچ کیا، یہ سب معلومات کی جائے گی، یہ تمام سوالات کیے جائیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ شیطان اللہ کے معاملے میں تمہیں غفلت میں اور دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اے لوگو تم شیطان کو دشمن سمجھ کر کے زندگی گزارنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، وہ اپنی ٹولی کو، وہ اپنے ماننے والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ نافرمانی کرے، وہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک کرے۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی ٹولی کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب کے سب دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ قیامت کے دن جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت میں شیطان انسان سے، اپنے ماننے والوں سے، جنہوں نے اس کی مان کر کے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، ان سے مخاطب ہو کر کے کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم عبادت کرو گے، کفر اور شرک سے بچ کر زندگی گزارو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، آخرت میں تم کو جنت دی جائے گی۔ اللہ نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، اور میں نے بھی تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم کفر کرو گے، اگر تم شرک کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی غفلت سے زندگی گزارو گے تو تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، لیکن میرا یہ وعدہ جھوٹا نکلا۔ آگے کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا،
میری تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر میں نے تم کو گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے تم کو اللہ کی نافرمانی کے لیے بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا تم مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے لعن طعن مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کو مانا کیوں تھا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم مجھ سے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہو، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو، اور نہ میں تم سے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتا ہوں، نہ آج میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں شیطان سے بچنے کے لیے اس امت کو تاکید فرمائی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 464 نمبر کی روایت ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی باڈی میں اس طریقے سے گھومتا ہے جس طریقے سے انسان کی باڈی میں خون گھومتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہر وقت انسان کی باڈی میں خون گھومتا رہتا ہے، اسی طریقے سے ہر وقت انسان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رہ کر کے گناہوں میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزارے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں 7836 نمبر کی روایت میں وہ مضمون نقل فرمایا ہے جس کو سن کر کے ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو ذکر کرنے سے پہلے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً ذکر کروں جس کے پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے یک بارگی سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے معلوم کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کو کہا تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور دلیل یہ بیان کی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، لہذا مقام اور مرتبے میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَهَبِطْ مِنْهَا، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل ہو، تم راندہ درگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انک من المنظرین، کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے اس وقت میں یہ کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور میں ان کو بہکانے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے کوشش کروں گا، اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری نافرمانی پر آمادہ کروں گا۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ فرما دیا، دھتکار دیا، اس کو دنیا میں بھیجا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے 9 مطالبات کیے تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے 9 چیزوں کی گزارش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی گزارش کو قبول کیا اور اس کو 9 مطالبات دیے۔ وہ 9 مطالبات کیا ہیں ہم سمجھیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا یا رب انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما فاجعل لی بیتا، اے میرے رب جب تم نے مجھے زمین پر اتار دیا، جب تم نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تو مجھے یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد کہاں رہوں گا۔ اجعل لی بیتا، میرے لیے کوئی گھر مقرر کیجئے جہاں جا کر کے میں اپنی زندگی گزاروں۔ اللہ نے فرمایا تھا الحمام، کہ غسل خانے اور بیت الخلا تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے
بخاری شریف میں 142 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں گندے اور ناپاک شیاطین اور جنات سے، وہ مرد ہوں یا عورت، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء اور غسل خانے میں جاتے وقت اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور وہ واقعہ یاد رکھیں جس کو علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں ذکر فرمایا ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ملک شام میں رہنے لگے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے اور آپ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ادھر آپ کا انتقال ہوا، ادھر مدینۃ المنورہ میں ایک کنویں کے اندر کسی جن نے عربی زبان میں یہ اشعار پڑھے، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم نخطف آدا، کہ ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو قتل کیا ہے، رمیناہ بسہم فلم نخطف آدا، ہم نے سعد ابن عبادہ کو تیروں کے ذریعے قتل کیا ہے اور ہم نے ان کے قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء اور غسل خانے میں جاتے وقت ہم اللہ کی پناہ مانگے شیاطین سے، ہم گندے اور ناپاک خبیث شیاطین اور جنات سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو ہمارے گھروں میں شیاطین کی، جنات کی پرابلم رہتی ہے، کبھی کسی پر کوئی حملہ، کبھی کسی پر کوئی اٹیک، اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بیت الخلاء اور غسل خانے میں جاتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب ہم بیت الخلاء اور واش روم میں اپنی ضرورت کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دوسرا مطالبہ یہ کیا، فَاجْعَلْ لِي مَجْلِسًا، کہ اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے دھتکار دیا، جب آپ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو مجھے یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد کہاں بیٹھوں گا، میرے لیے کوئی مجلس، بیٹھنے کی جگہ متعین کیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا الاسواق ومجامع الطرق، کہ بازار، مارکیٹ اور چوراہیں یہ تیری مجلس ہے، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہیں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں بلا ضرورت کے مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا مطالبہ شیطان نے یہ کیا تھا کہ فَاجْعَلْ لِي مَجْلِسًا، اے میرے پروردگار، جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو مجھے بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد کہاں بیٹھوں گا، میرے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ اور مجلس متعین کیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا الاسواق ومجامع الطرق، کہ بازار، مارکیٹیں اور چوراہیں یہ تیری نشستگاہ ہوں گی، یہ تیری مجلس اور بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا، مسلم شریف کی 671 نمبر کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسندیدہ جگہیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، یعنی مسجدیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی نظروں میں تمام جگہوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، وہ مارکیٹیں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بلا ضرورت کے انسان کو چوراہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تیسرا مطالبہ شیطان نے یہ کیا کہ فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا، اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے دھتکار دیا، جب آپ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو مجھے بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد کیا چیز کھاؤں گا۔
میرے کھانے کی کوئی چیز متعین کیجئے، جب مجھے بھوک لگے گی میں کس چیز کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، وہ تیرا کھانا ہوگا، اس کو کھا کر تو اپنی بھوک کو دور کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، کہ اے لڑکے تم اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اللہ کے نام سے کھانے کی شروعات کرو۔ اب ہم بسم اللہ کن الفاظ میں پڑھیں، اس سلسلے میں احادیث میں دو طریقے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم صرف اتنا کہیں بسم اللہ، اور دوسرے یہ کہ ہم بسم اللہ و برکت اللہ کہیں، لیکن یاد رکھیں کہ را کے اوپر زبر ہے، یعنی بسم اللہ و برکت اللہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ و برکت اللہ را کے سکون کے ساتھ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں وہ دعا مشہور ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو ہم یاد رکھیں کہ حسن حسین نامی کتاب میں لفظ علی کے ساتھ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن لفظ علی کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم یا تو پڑھیں بسم اللہ یا پڑھیں بسم اللہ و برکت اللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ و برکت اللہ، یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں 7084 نمبر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ میں صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تھے۔ یہ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان بنے۔ انہوں نے جب کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَتِ اللَّهِ، کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو تم اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھایا کرو۔ معلوم ہوا کہ ہم بسم اللہ و برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ وعلی برکت اللہ میں لفظ علی کا اضافہ یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم لفظ علی کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں۔ جو چیز حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھا مطالبہ شیطان نے یہ کیا فَجْعَلْ لِي شَرَابًا، کہ اے میرے پروردگار جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو مجھے بتلائیے کہ میں کیا چیز پی کر کے زندگی گزاروں گا۔ جب میں دنیا میں رہوں گا مجھے پیاس لگے گی تو میں پیاس کو دور کرنے کے لیے کیا چیز پیوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کُلُّ مُسْکِرٍ، ہر وہ چیز جس کے پینے سے نشہ ہوتا ہو وہ تیرا مشروب ہوگا، تو اس چیز کو پی کر کے اپنی پیاس کو دور کر سکتا ہے۔ شراب کے تعلق سے قرآن کریم میں اعلان کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے محمد یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ بتلا دو فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا گناہ ان کے نفع اور ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان کو نہ شراب پینی چاہیے نہ مسلمان کو جوا کھیلنا چاہیے۔ مسند احمد میں 6558 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ ہر وہ چیز جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہو اس کی تھوڑی سی مقدار پینا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس روایت کی روشنی میں محدثین نے ایک ضابطہ لکھا ہے، وہ ہم سب ذہن میں رکھیں۔ ان كل مشرب او مطعم يسبب ذهابا للعقل عند تناول الكثير من فقليله حرام وان لم يسكر۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے اور ہر وہ چیز جس کے کھانے سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہو، انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہو، اگر اس کے زیادہ کھانے سے عقل میں فطور آتا ہو تو فرمایا فقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کھانا حرام ہے، وان لم یسکر،
اگرچہ تھوڑی مقدار میں کھانے سے نشہ نہ ہوتا ہو۔ محدثین لکھتے ہیں کل مادۃ حصل بها الاسکار فہی خمر محرمہ وان لم یسمى خمرا، کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہو وہ حرام ہے اور اس کو شراب کا نام دیا جائے گا اگرچہ مارکیٹ کی زبان میں اس کو شراب نہ کہا جاتا ہو۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو نشہ کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کو نشہ کرتے کرتے یہ عادت ہو جاتی ہے کہ اب تھوڑا بہت نشہ کرنے سے، تھوڑی بہت بھنگ پینے سے یا تھوڑی بہت شراب پینے سے ان کو نشہ نہیں ہوتا، ان کو زیادہ لمٹ میں لینی پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ فَقَلِيلُهُ حرام۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تھوڑی سی چیز سے نشہ نہ ہوتا ہو پھر بھی وہ چیز حرام ہے اگر اس سے زیادہ مقدار میں نشہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ شراب نوشی سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ شیطان نے 5واں مطالبہ یہ کیا فَاجْعَلْ لِي مَوْدِنًا، اے میرے رب جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو مجھے یہ بتلائیے کہ میں کس چیز کے ذریعے سے اعلان کروں گا تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ میرے لیے کوئی مائک متعین کیجئے، اعلان کرنے کا ذریعہ مجھے متعین کر کے بتلائیے۔ اللہ نے فرمایا تھا المزامیر، کہ یہ جو بینڈ باجے ہیں، یہ جو گانے کی چیزیں ہیں، یہ تیرے لیے اعلان کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ شیطان تو میرے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنی آواز کے ذریعے بہکانا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین میں لکھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ بِصَوْتِكَ أَيْ بِدُعَائِكَ بِالْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيرِ، کہ تو اپنے گانے کے ذریعے، اپنے بینڈ باجے کے ذریعے میرے بندوں کو بہکانا۔ معلوم ہوا کہ گانا بجانا اور بینڈ باجے کا استعمال کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ 5 مطالبات ہوئے جو شیطان نے اللہ کے سامنے رکھے تھے اور اللہ نے سب کو مان لیا تھا۔ ان کے علاوہ 4 مطالبات اور ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کو بیان کیا جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔